اسی طریقے سے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. آج جو 11 فروری، اب تو 12 فروری ہو گئی ہے میرے بھائیوں. غالباً 2 مارچ سے روزہ شروع ہو جائے گا. 20 دن 18 دن بس باقی رہ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں. بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے، ہمیں آپ کے علاقے میں نہیں معلوم، لیکن ہم لوگوں کے علاقے میں آئیے، رات کے 2 بجے مائک پکڑ لیا جائے گا اور اس میں چیخ چیخ کر کہا جائے گا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، میری ماں بہنیں اٹھیں، سحری بنائیں، سحری پکائیں، روزے دار بھائیوں اٹھیے اور سحری کیجئے. روزہ ختم ہونے میں، سحری کا ٹائم ختم ہونے میں اتنی دیر باقی ہے. اور 1-2 بار بول کر پھر اس میں نظمیں پڑھی جائیں گی، اس میں حمدیں پڑھی جائیں گی، نعتیں پڑھی جائیں گی، اور مائک پر ایسا شور، ایسا ہنگامہ ہوگا کہ سب کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا. میرے بھائیوں، آپ کو یہ اتھارٹی، یہ پاور کس نے دیا ہے کہ آپ رات میں مائک پکڑ کے چیخیں اور چلائیں اور لوگوں کو آواز دے دے کر اٹھائیں؟ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو روزے کے لیے اٹھانا ثواب ہے؟ کہاں ہے؟ اگر رمضان کے مہینے میں روزے داروں کو اٹھانا ثواب ہوتا تو روزے سے بڑھ کر عبادت ہے نماز. تب تو آپ کو ہر فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے لیے ہر رات لوگوں کو اٹھانا ثواب ہوتا، اور آپ مائک پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں فجر کے نمازیوں، فجر کی نماز کھڑے ہونے میں اتنا وقت رہ گیا ہے، جلدی آؤ آؤ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ. نماز تو روزے سے بڑی عبادت ہے. اگر نماز کے لیے لوگوں کو مائک لے کر اٹھانا جائز نہیں ہے تو میرے بھائیو پھر روزے کے لیے آپ کو مائک پکڑ کے لوگوں کو اٹھانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کہیں گے کیا روزے داروں کو اٹھانا گناہ ہے؟ ارے اٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، آپ صرف روزے داروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی بیدار کر رہے ہیں جن کی اوپر روزہ نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کمزوری ہے اس کو، بہت زیادہ نقاہت ہے، کمزوری ہے. اب فدیہ دے گا بس. اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کی اولاد دے گی، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی روزے کے بدلے میں، فدیہ اس کی اوپر. لیکن اب اس کی اوپر روزہ نہیں ہے، اب وہ بیچارہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہے. اب آپ جب اٹھا رہے ہیں مائک میں، شور کر رہے ہیں، ہنگامہ کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ اس بوڑھے آدمی کی نیند بھی کھل رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا، مولانا روزے کے دنوں میں ہمارے علاقے کے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا اتنی زور زور سے شور ہوتا ہے کہ ہمارے باپ جن کی عمر 85 سال ہے اٹھ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے باپ کا علاج چل رہا ہے، وہ مائنڈلی ڈسٹرب بھی ہیں، اب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، مائیگرین کی بیماری ہے، ان کو نیند کی گولی دینا پڑتی ہے، ان کو ڈپران 10 mg کی چل رہی ہے. جب وہ ڈپران 10 mg کی دیتے ہیں تب ان کو نیند آتی ہے، جب وہ سو جاتے ہیں. لیکن اگر مائک کی آواز سن لیں تو ان کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی ٹیبلیٹ دے دو پھر نیند نہیں آتی، اور جب وہ مائک کی آواز سے اٹھ جاتے ہیں تو پھر بے چین رہتے ہیں اور پورے گھر والوں کو پھر پریشان کرتے ہیں. میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ اس آدمی کی اس پریشانی کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اس آدمی کی بھی نیند میں ڈسٹرب کر رہے ہیں جس کو نیند کی سخت ضرورت ہے. ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ابھی روزہ نہ رکھے. اگر روزہ رکھے گی تو کمزور ہو جائے گی، کھائے گی پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ بھی مر سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی وہ روزہ چھوڑ دے. اب آپ جب مائک پر چیختے ہو چلاتے ہیں تو اس عورت کی بھی نیند کھل جاتی ہے جس کی اوپر روزے کی رخصت ہے، جس کی اوپر روزہ بھی نہیں ہے.
ایک مرضیہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، شریعت کہتی ہے جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ماں جب کھائے گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچے کو پلائے گی، اور جب کھائے گی ہی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، اور جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ پیے گا کیا؟ اس لیے دودھ پلانے والی عورت جب تک بچہ دودھ پی رہا روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ تو میرے بھائیوں اب غور کیجئے، اس عورت کی اوپر جب روزہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کی نیند میں بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کی بھی نیند کھل رہی ہے۔ تو اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، تیسری چیز پر ہلکا سا اشارہ کروں گا میں، ذرا غور کیجئے تیسری چیز کیا ہے، اور اس تیسری چیز کا تعلق ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے۔ ہماری ماں بہنیں آئی ہوں گی، ذرا وہ بھی غور کریں، یہ تیسری چیز کا تعلق مردوں سے زیادہ عورتوں سے ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تین چیزیں بتائی تھیں، لا الہ الا اللہ ہو گیا، اس پر اماطۃ الاذى یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس پر بھی میں نے تھوڑی گفتگو کر دی۔ اب تیسری چیز وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، حیا شرم بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر سے شرم نکال لی گئی، جب تیرے اندر شرم نہیں رہی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر، فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، تو جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یعنی جب کسی انسان کے اندر سے شرم نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر جو دل میں آئے وہ کرے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل تک ہماری خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے گالوں کے خوبصورت گالوں کو کبھی آسمان کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک پر آپ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی بہار کا، کٹیہار کا اور پورنیہ، ارریہ اور جھارکھنڈ، آپ کا گڈا، صاحب گنج، ان تمام علاقوں کا معاملہ کیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ کے علاقے کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں اتنی جانکاری نہیں ہے۔ ہم لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھنؤ کے بارے میں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے ملاؤں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے حافظوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں بھی انسٹاگرام پر اپنے سروں سے دوپٹے اتار اتار کر ریل بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ ان کے کپڑے چھوٹے ہو چکے ہیں، شارٹ ہو چکے ہیں، ان کے پنڈلیاں کھل چکی ہیں، ان کے گھٹنے بھی کھل چکے ہیں۔ میری پیارے ساتھیوں غور کرو، جب حاجیوں اور نمازیوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں رہی تو اور دوسروں کے بارے میں کیا بات کریں۔ اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا شِئْتَ، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نکال لی گئی تو جو تیرے دل میں آئے وہ کر۔ جب شرم و حیا نہیں رہے گی تو انسان یہی سب کرے گا۔ سوچئے تو صحیح، ویسٹرن کلچر نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، مغربی تہذیب نے ہمیں کہاں پہنچا دیا، پشچمی سبھیتا نے آج ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ اب جب لڑکی اپنے گھر میں قید رہنے کو اور اپنے گھر میں مستقل رہنے کو اپنی انسلٹ سمجھنے لگے تو پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس سے کہو کہ اپنے باپ کے لیے کھانا بناؤ، ثواب ہے، اپنے بھائی کو کھانا کھلاؤ تو ثواب ہے، اپنے بھائی کے کپڑے دھل دو، بہن اگر دھل دے گی تو کیا بگڑ جائے گا۔ افسوس یہ ہے اگر بہن اپنے بھائی کے لیے گھر میں کھانا بنا دے تو آج کی عقل پرستی کہتی ہے کہ عورت کی ذلت ہے۔ اگر گھر میں اپنے باپ کے لیے کھانا بنا کر اس کو سرو کر دے تو آج کی دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو کہ عورت کو گھر کے چار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا۔ اور وہی ہماری بہن، وہی ہماری بیٹی
کسی کلب میں جا کر شراب کی بوتل اور بیئر کی بوتلیں کسٹمروں کے سامنے اور ناچ و گانا دیکھنے آنے والے لوگوں کے سامنے صرف کر دے تو یہ ترقی؟ سوچئے تو، دماغ لگائیے۔ ہماری بہن اگر ہمارے لیے ہمارے گھر میں کپڑا دھل دے تو یہ دقیہ نوسی، اور ہوٹلوں میں جا کر کام کرے اور مسافروں کے لیے کپڑا دھلے، چادر دھلے اور اس کو بیڈ بستر پہ بچھائے تو یہ ترقی یافتہ؟ ہماری بہن اور ہماری بیٹی اگر کھانا لا کر ہمیں سرو کر دے تو دقیہ نوسی، لیکن پلین کے اندر، فلائٹ کے اندر جائی اور پلین کے اندر وہی اسکرٹ پہن کر اگر ہماری وہی بہن اور ہماری بیٹی پیسنجرز کے سامنے کھانا سرو کر دے، ان کے سامنے بریک فاسٹ سرو کر دے تو ترقی یافتہ؟ اس عقل نے ہمیں کہاں کا چھوڑا ہے؟ اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بہن کے لیے کھانا سرو کرنا تو دقیہ نوسی ہو گیا، اور باہر والوں کے لیے کھلانا پلانا ترقی یافتہ ہونے، لڑکی کی ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہو گئی۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے جب شرم و حیا نکال لی گئی تو یہی سوچ آ گئی۔ ورنہ میرے بھائیو غور کرو، شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، اجازت ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا ماء اللہ یصلین فی المسجد، اگر تمہاری عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں تو ان کو ہرگز مت روکو، ان کو جانے دو۔ اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو دے دو، حدیث اپنی جگہ پر ہے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ مسئلہ سن لیجئے، عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیے، اگر کوئی عورت آپ سے، آپ کی بیوی، آپ کی بہن بیٹی اگر مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو آپ اس کو روکو مت، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دو، اپنی جگہ پر صحیح۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی کا ایک حدیث اور موجود ہے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا عورت کی اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہے، عورت مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو بالکل مت روکو، اس کو روکنے کا ادھیکار مردوں کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عورت سے یہ کہا جا رہا ہے اے عورت، تو اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو مسجد میں آنے والے مردوں سے دور رہے گی، تو مردوں سے جتنا دور رہے گی اتنا تیرے لیے بہتر ہے۔ عورت کی اپنے گھر میں نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنی گیلری میں، اپنے برآمدے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ گھر کے صحن میں تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، اس لیے برآمدے میں نماز پڑھے گی تو اور زیادہ افضل ہے۔ اور اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، اس ٹکڑے پر غور کیجئے گا، عورت کا اپنے کمرے میں، اپنی کوٹھری میں جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور رات میں وہ کمرہ بند کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے میں وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے اس کوٹھری میں، اس کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی وہ عورت جو اپنے کمرے میں، گھر کے اندر، کوٹھری میں اندر نماز پڑھے گی وہ اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی زیادہ دور رہے گی۔ گھر میں بھی تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی چچا کا لڑکا، کبھی خالہ کا لڑکا، کبھی پھوپھا کا لڑکا، کبھی موسا، یہ سب آتے جاتے رہتے ہیں، اور پردہ تو ان سے بھی ہے نا۔
ایک لڑکی کو اپنے خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے چچا کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، اپنے ماموں کے لڑکے سے بھی پردہ ہے، تو پردہ تو ان سے بھی ہے، اور یہ لوگ تو گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ تو عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے کوٹھے میں، اپنے بیڈ روم والے کمرے میں نماز پڑھنا باہر آنگن میں اور برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ بتایا ہے، یہ عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا زیادہ مردوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ کرتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے شرم و حیا کا، عورت کی شرم و حیا کا کیا معنی ہوا، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ ہاں، اس کے باوجود اگر کوئی عورتیں مسجد میں آنا چاہیں پردے کے ساتھ تو آ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک اور نقطہ دیکھیے، اگر تم مسجد میں جا بھی رہی ہو تو جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے اجازت ہے، لیکن اس وقت بھی تمہارے لیے ایک حکم ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی، ہر عورت چاہتی تھی کہ میں محمد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مقام و مرتبہ ہی کچھ الگ ہے، تو ہر عورت چاہتی تھی کہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں، اور وہ جایا بھی کرتی تھی اور نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی فضیلت بتائی، مردوں کو خطبہ دیتے ہوئے پہلے صف کی فضیلت بتائی۔ آپ نے فرمایا لوگو نماز کی پابندی کرو، کوشش کرو پہلے صف میں نماز پڑھنے کی۔ تو میں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں، سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے، جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا۔ نام ہے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے۔ ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے، اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی۔ سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی، سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، ثواب کی کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف۔ اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو، اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیما کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے، سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے، اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 مردوں کی ہیں، 5 عورتوں کی ہے، بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جرجیت صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو سب سے 5ویں صف جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے، اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہیں، ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی وہ سب سے افضل صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی۔
گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو۔ جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے، تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، آگے والی صف سب سے بری ہے، تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں، اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یہاں پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں، اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیز صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیز صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں، غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت سے نکاح کے موقع پر سوال ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے میں نہیں معلوم، جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا ہے، 2 گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے عوض کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا، 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا،
کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے نکاح قبول کیا، تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا۔ جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت اور بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے۔ اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو، فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے۔ اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنہا سماعتہا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ مت کہلواؤ اس سے بار بار، جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے۔ جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا، زور سے بولو، کیا، سنا؟ نہیں، بولو ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو۔ ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو۔ یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو۔ اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گٹرگوں جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں، تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے۔ اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بس 1.5 گھنٹے کی اتنی تقریر پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور شرم و حیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر مکمل ایمان پیدا فرما دے، ایمان کی جتنے شعبے اور برانچز ہیں سب ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ جتنے لوگ تھے، میں آیا تھا، سب سے چاہے وہ کم ہی ہوں، لیکن سب سے بڑی خصوصیت یہ دیکھی آج میں نے کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ہم جب آئے تھے اتنے بیٹھے رہے، ان میں سے ہم نے ایک بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی جلسے کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو کل بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت پر مبنی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ